الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ اسلامک لا سیریز کے تحت ہم لا آف ڈائیورس کور کر رہے ہیں۔ آج کا تھیم ہے اسٹیپس ٹو بی ٹیکن بیفور ڈائیورس، یعنی طلاق سے پہلے کیا مراحل سے گزرنا پریفریبل ہے، کیا اسٹیپس لینا پریفریبل ہے، اس ویڈیو میں ہم آج دیکھتے ہیں۔ پریلیمنری اسٹیپس ٹو بی ٹیکن ٹو اوائڈ ڈائیورس، یعنی طلاق سے پہلے کے مراحل یہاں پر لسٹڈ ہیں، دیکھیں۔ پہلا اسٹیپ ہے if the wife is truly disobedient and refuses to fulfill lawful rights of the husband then initially she should be counseled and instructed، یعنی اگر بیوی حقیقی معنوں میں شوہر کی نافرمان ہے اور جو شوہر کے حقوق بیوی پر ہیں ان کو ادا کرنے سے اگر وہ انکار کرتی ہے تو سب سے پہلے شوہر اس کو نصیحت کرے، اس کی کاؤنسلنگ کرے، اس کو سمجھائے، اس کو انسٹرکشنز دے۔ If counseling and instructions do not work, then she should be scolded in such a way that her dignity and chastity is not hurt، یعنی اگر کاؤنسلنگ سے، نصیحت کرنے سے، سمجھانے بجھانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوا تو پھر شوہر کو اجازت ہے کہ وہ بیوی کو ڈانٹے ڈپٹے، لیکن اس طرح سے نہیں کہ اس کی ڈگنیٹی یا اس کی چاسٹیٹی ہرٹ ہو۔ Abusive words should be avoided، توہین آمیز الفاظ کے استعمال سے اجتناب کریں۔ If it does not work, the husband should separate his resting place. She should be distanced and given time to think about her conduct and realize her mistakes، یعنی اگر دوسرا طریقہ بھی کام نہ آئے تو پھر شوہر کو اجازت ہے کہ وہ بیوی کو اپنی خوابگاہ سے دور رکھے، بیوی سے فاصلہ رکھے تاکہ بیوی کو سوچنے کا موقع ملے کہ وہ کہاں غلطی کر رہی ہے اور اپنی غلطی کو سدھارنے کا اس کو کافی موقع ملے، بات سمجھ پائے اور وہ اپنی غلطی کو دور کر لے۔ If all these methods are ineffective, it shows that the husband and wife are unable to solve the problem، یعنی یہ تمام طریقے اگر ineffective ہیں، غیر مؤثر ہیں، تب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شوہر اور بیوی بذات خود اس مسئلے کو دور نہیں کر پا رہے ہیں۔ Hence the support and mediation of wise elders from both the families is necessary، اس لیے دونوں خاندانوں کے جو سرپرست ہیں ان کا میڈیشن یعنی ان کی مداخلت ضروری ہو جائے گی، ان کا سپورٹ ضروری ہو جائے گا۔ They should be given the right of arbitration and should make every effort to end the differences that are causing distance۔ سرپرستوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اختلافات کو دور کرنے کی سعی کریں، وہ ہر ممکن کوشش کریں کہ میاں بیوی کے بیچ جتنے ڈفرینسز ہیں جو فاصلے کی وجہ بن رہے ہیں ان ڈفرینسز کو، ان اختلافات کو دور کریں۔ After every attempt has failed, a last resort is divorce، لیکن جب تمام اسٹیپس ناکام ہو جائیں تبھی شوہر کو اجازت ہے ڈائیورس کی۔ The ruling of divorce according to circumstances، حالات کے حساب سے طلاق کا حکم، یعنی ہمیشہ طلاق کا ایک حکم نہیں ہوتا، جیسے حالات ہیں اس کے حساب سے طلاق کا حکم بدلتا ہے۔ پہلا ہے مکروہ، بعض سچویشن میں طلاق مکروہ بھی ہوتی ہے، جیسا یہاں دیکھیں اوپر۔ Giving طلاق without any valid reason or necessity is regarded as disapproved though not unlawful، یعنی بغیر کسی وجہ کے طلاق دینا مکروہ سمجھا گیا ہے، ڈس اپرووڈ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ قانوناً لاگو ہو جاتی ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ بعض سچویشنز میں طلاق مباح ہوتی ہے۔ In case of a woman being ill-tempered and disobedient, giving her طلاق is permissible and lawful، یعنی ایسے حالات میں جب کہ بیوی بدمزاج ہو اور نافرمان ہو تو طلاق پرمیسیبل ہوتی ہے اور قانونی ہوتی ہے۔ ایک اسٹیٹس ہے، ایک سچویشن ہے جس میں طلاق مستحب ہوتی ہے یعنی ڈیزائربل ہے۔ یہاں دیکھیں if a woman is unchaste، یعنی اگر بیوی کا کردار صحیح نہیں ہے then giving طلاق is desirable، تب طلاق دینا ڈیزائربل ہے یعنی پسندیدہ ہے۔ ایک سچویشن میں واجب بھی ہوتی ہے۔ If the husband knows that by keeping marriage intact he will be guilty of doing cruelty to his wife، یعنی اگر شوہر کو یہ احساس ہو کہ بیوی کو نکاح کے رشتے میں رکھنے سے وہ بیوی پر ظلم کرے گا، یعنی اپنے سخت مزاجی سے اس کو یہ یقین ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ احسن طریقے سے نہیں رہے گا بلکہ ظالمانہ طریقے سے رہے گا، ایسی سچویشن میں طلاق دینا واجب ہو جائے گا ورنہ بیوی ظلم کا شکار ہوگی۔ For instance, not giving her maintenance or beating her then giving her طلاق is almost obligatory، مثال کے طور پر اگر بیوی کا وہ مینٹیننس بھی نہیں دے رہا ہے یعنی کھانا پینا کپڑا مکان کا انتظام وہ نہیں کر رہا ہے اور بے وجہ اس کو مارتا ہے تو ایسی سچویشن میں اس پر واجب ہے کہ وہ بیوی کو طلاق دے دے اور اس کے ظلم سے آزاد کر دے۔ بعض سچویشنز میں طلاق حرام ہے۔ If there is a fear that women might indulge in the sin of adultery, if طلاق is given then طلاق becomes forbidden and unlawful، اگر شوہر کو یہ خوف ہے کہ بیوی طلاق دینے پر زنا کی طرف مائل ہو جائے گی یعنی ناجائز تعلقات کسی اور سے قائم کر لے گی، تب ایسی حالت میں، ایسی سچویشن میں طلاق دینا غیر قانونی ہے، فاربیڈن ہے، حرام ہے، اس کی ممانعت ہے۔ Similarly, giving طلاق during the period of menstruation is unlawful، اسی طرح عورت کے menstruation سائیکل کے دوران طلاق دینا بھی ناجائز ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔